ناظرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کیے ہوئے عہد کے مطابق ان کی 10 سال خدمت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کے ساتھ آپ علیہ السلام کا نکاح بھی ہو گیا، جس کے بعد اب واپس آپ علیہ السلام کو فرعون کی جانب لوٹنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خاص کر فرعون کے لیے بھیجا تھا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کر کے حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصتی چاہی کہ اب میں اپنی والدہ اور بہن سے ملنے کے لیے مصر جاتا ہوں، اور جس خطرے کی وجہ سے مصر چھوڑا تھا کہ فرعونی سپاہی میری گرفتاری اور قتل کے درپے تھے، عرصہ دراز گزرنے کے بعد اب وہ خطرہ بھی باقی نہ رہا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ماہ اہلیہ کے کچھ مال اور سامان دے کر رخصت فرما دیا۔ راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ سردی کے موسم میں یہ سفر تھا اور اہلیہ محترمہ قرب الولادت تھی۔ غیر معروف راستہ اور جنگل میں راستے سے ہٹ کر کوہ طور کے مغربی اور داہنی سمت میں آپ جا نکلے۔ رات اندھیری اور سرد تھی، اسی حال میں آپ کی اہلیہ کو تکلیف شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے بچاؤ کے لیے آگ جلانا چاہی۔ اس زمانے میں ماچس وغیرہ کے بجائے چکماک پتھر استعمال کیا جاتا تھا، جس کو رگڑنے سے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس پتھر سے آگ جلانے کی بہت کوشش کی، مگر اس سے آگ نہ نکلی۔ اس حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کوہ طور پر آگ نظر آئی، جو در حقیقت آگ نہ تھی بلکہ نور تھا۔ تو اہلیہ محترمہ سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں آگ لینے جا رہا ہوں، اور ممکن ہے کہ آگ کے پاس کوئی راستہ جاننے والا بھی مل جائے، جس سے ہمیں راستہ معلوم کرنے میں بھی آسانی پیدا ہو جائے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چلے، اور جب قریب پہنچے تو عجیب حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ایک بڑی آگ ہے جو ایک ہرے بھرے درخت کے اوپر شعلے مار رہی ہے، مگر حیرت یہ ہے کہ اس کا کوئی پتا یا شاخ جلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بلکہ آگ نے درخت کو مزید تر و تازہ کر رکھا ہے۔ یہ حیرت انگیز منظر کچھ دیر تک اس انتظار میں دیکھتے رہے کہ شاید آگ کی کوئی چنگاری زمین پر گرے تو میں اس کو اٹھا لوں۔ جب کافی دیر تک آپ نے یہ منظر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھاس وغیرہ کے کچھ تنکے جمع کر کے آگ کے قریب جانے کی کوشش کی تو یہ آگ پیچھے ہٹ گئی، اور بعض روایات میں ہے کہ آگ ان کی طرف بڑھی اور یہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ بہرحال آگ حاصل کرنے کا مطلب پورا نہ ہو سکا۔ آپ اس عالم تحیر میں کھڑے تھے کہ ایک غیبی آواز آئی، میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ بحر محیط اور روح المعانی وغیرہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز اس طرح سنی کہ ہر جانب سے یکساں آ رہی تھی، اس کی کوئی جہت متعین نہیں تھی، اور سننا بھی ایک عجیب انداز سے ہوا کہ صرف کانوں سے نہیں بلکہ تمام بدن کے اعضاء سے سنا گیا، جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ آواز کا حاصل یہ تھا کہ جس چیز کو آپ آگ سمجھ رہے تھے وہ آگ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی ہے، اور فرمایا کہ میں ہی آپ کا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح یقین ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی آواز ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس کا اصل جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے دل کو اس پر مطمئن کر دیا تھا کہ وہ یقین کر لیں گے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی آواز ہے۔ دوسرا یہ کہ آواز سننے میں تمام اعضاء کانوں کے ساتھ برابر کے شریک تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آواز ہے۔ روح المعانی میں روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ کے لفظ سے ندا دی گئی، جس پر انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ عرض کیا کہ میں آواز سن رہا ہوں مگر آواز دینے والے کی جگہ معلوم نہیں، اور پوچھا کہ آپ کہاں ہیں تو جواب ملا کہ میں تیرے اوپر نیچے، آگے پیچھے اور تیرے ساتھ ہر جگہ موجود ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یہ کلام خود آپ ہی کا سن رہا ہوں یا کسی اور کا ہے، یا آپ کے بھیجے ہوئے کسی فرشتے کا ہے؟ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو جواب ملا کہ میں خود آپ سے کلام کر رہا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں بیان ہے، اپنی دونوں جوتیاں اتار دے کیونکہ تو ایک طوا نامی مقدس میدان میں ہے۔
یہ حکم اس لیے ہوا کہ تعظیم کرانی مقصود تھی، جیسا کہ کعبہ میں جاتے وقت جوتیاں اتارا کرتے ہیں یا دیگر بابرکت جگہوں پر ہم اپنے جوتے اتار دیتے ہیں۔ طوا اسی وادی کا نام تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے زمین کے خاص حصوں کو اپنی حکمت سے خاص امتیاز اور شرف بخشا تھا، جیسے بیت اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور وادی ذی طوا بھی انہی مقدس مقامات میں سے ہیں جو کوہ طور کے دامن میں ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تمہیں تمام لوگوں میں سے ممتاز اور پسندیدہ کر کے ہم کلامی کا شرف کیوں بخشا؟ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں، جس پر باری تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ تیری طرح اور کوئی میری طرف اس طرح نہیں جھکا جیسے تو جھکا ہے۔ اب تو میری وحی کو کان لگا کر سن، میں ہی معبود ہوں اور کوئی نہیں، یہی پہلا فریضہ ہے۔ تو صرف میری عبادت کے لیے ہے، کسی اور کی کسی قسم کی کوئی عبادت نہیں کرنی۔ میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا، یہ میری یاد کا بہترین طریقہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا ہے، اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے دوسرے کام بھی ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دو۔ اس نے اس کو ڈال دیا تو یکا یک وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تسلی کے لیے فرمایا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ انہیں بھی یقین ہو جائے کہ لکڑی ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ اب فرمایا کہ اس کو پھینک دیں۔ ابن کثیر میں ہے کہ وہ پھینکتے ہی زمین پر ایک زبردست اژدہا بن گیا۔ ایسے خوفناک اژدہے کو پہلے کبھی کسی انسان نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ ایک درخت سامنے آ گیا تو اسے فوراً ہضم کر گیا، ایک پتھر کی چٹان راہ میں آ گئی تو اس کو بھی اپنا لقمہ بنا لیا۔ یہ عالم دیکھتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام الٹے پاؤں بھاگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو اس طرح حرکت کرتے ہوئے دیکھا جیسے کہ ایک تیز رفتار سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا، جس پر آواز دی گئی اے موسیٰ اس کو پکڑ لے، لیکن ہمت نہ پڑی۔ پھر فرمایا ڈر نہیں، اس کو پکڑ لے۔ پھر بھی جھجک باقی رہی۔ پھر فرمایا تو ہمارے امن میں ہے، اب ہاتھ بڑھا اور اس کو پکڑ لے، جس پر آپ علیہ السلام نے ہمت کر کے اس کو پکڑ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لکڑی کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر اژدہا بنا دیا تھا، اس اژدہے کی شکل میں جب آپ علیہ السلام نے پکڑا تو وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں آتے ہی دوبارہ لکڑی بن گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ فرمایا اس کو پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم دوبارہ اس کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پہلا معجزہ عطا کیا تھا، آپ کو دوسرا معجزہ یہ عطا ہوا۔ فرمایا کہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر پھر اسے نکال لو تو وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا، اور اس کو برس کی بیماری یا کوئی اور عیب نہ سمجھنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ طٰہٰ میں بیان کیا ہے۔ اور تم اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملا لو تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے، یہ دوسری نشانی ہے۔ سورہ قصص میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، یہ دونوں چیزیں فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس لے جانے کے لیے تیرے رب کی طرف سے تجھے 2 سندیں ہیں، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ یہ دونوں معجزے یہیں پر اس لیے ملے تھے کہ آپ خدا تعالیٰ کی ان زبردست نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر لیں۔ یہ دونوں معجزے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یقین ہو گیا کہ مجھ سے ہم کلام ہونے والی ذات تو وہ سب سے بلند خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کل 9 معجزات عطا فرمائے تھے، اجمالاً یہاں ذکر کیے جاتے ہیں، تفصیلاً آپ کو ان کا الگ الگ ذکر کر کے بتائیں گے۔ نمبر 1 قحط، نمبر 2 میووں کا نقصان، نمبر 3 طوفان، نمبر 4 ٹڈی، نمبر 5 چچڑی، نمبر 6 مینڈک، نمبر 7 لہو، نمبر 8 عصا اور نمبر 9 ید بیضا۔ اور اس کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو 9 کھلے معجزات عطا فرمائے، اس کے بعد آپ علیہ السلام کو حکم ہوا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو فرعون کے پاس جا، وہ بہت حد سے نکل گیا ہے۔
چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اپنے منہ میں انگارہ رکھ لیا تھا، جس کا تفصیلی ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اس بنا پر آپ علیہ السلام کی زبان مبارک میں لکنت آ گئی تھی۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور ساتھ ساتھ اپنے اور اس اہم عالیشان کام میں حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ آپ کے بڑے بھائی تھے ان کو بھی خدا تعالیٰ سے ساتھ شامل کرنے کی درخواست کر دی اور اس کام کو آسان کرنے کی التجا بھی کر دی، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اس کو سورہ طٰہٰ میں بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دیجئے اور میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں اور میرے خاندان سے میرے لیے ایک مددگار مقرر کر دیجئے۔ ہارون علیہ السلام جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے میری کمر مضبوط کیجئے اور اس کو میرے کام میں شریک کیجئے۔ پھر آپ کو اپنی ایک پرانی غلطی یاد آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی مجھ سے تو ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ کو مار ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بالکل تسلی رکھیں اور وہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکیں گے، میری مدد ہر وقت آپ دونوں کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کو ہر طرح سے تسلی دی جس سے آپ علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور کوہ طور سے روانہ ہو گئے۔ حضرت صدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت سے سرفراز ہو کر کلام ربانی سے فیضیاب ہوئے اور دعوت و تبلیغ حق میں کامیابی اور کامرانی کا مجدہ پا کر وادی مقدس سے اتر کر اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس پہنچے جو وادی کے سامنے جنگل میں ان کے انتظار میں تھی، ان کو لے کر تعمیل حکم خداوندی کے لیے مصر روانہ ہو گئے۔ تمام منزلیں طے کرتے ہوئے جب آپ مصر پہنچے تو رات کا وقت تھا، خاموشی سے اپنے مکان تک پہنچ گئے، مگر آپ اندر نہ داخل ہوئے اور اپنی والدہ کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت میں ظاہر ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل میں ایک مہمان نواز گھرانہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی خوب خاطر مدارت کی گئی۔ اسی دوران آپ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی آ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بذریعہ فرشتہ منصب نبوت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری دے دی تھی۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ کسی بھائی نے ایسا احسان کسی بھائی پر نہ کیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر کیا، اور نہ ہی کسی بھائی نے اپنے بھائی کے حق میں اللہ تعالیٰ سے اس سے بڑی دعا کی تھی، اور اس سے بڑی دعا ہو بھی نہیں سکتی کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے لیے نبوت کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام آئے اور اپنے بھائی سے لپٹ گئے، پھر ان کے اہل و عیال کو بھی گھر کے اندر بلا لیا اور والدہ محترمہ کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا، جس کے بعد تمام گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور تمام لوگ آپس میں گلے ملے اور بھائیوں نے اپنے اپنے حالات سنائے۔ اس طرح ایک ماں اس کا مکرم اور محترم فرزند اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور رسالت کا انعام پا کر 10 سال کی جدائی کے بعد آ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تمام دعائیں قبول فرما لی اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام پر گاہے بگاہے ہونے والے احسانات کا تذکرہ بھی کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ فرمایا، اے موسیٰ، تم نے جو کچھ مانگا وہ تمہیں دے دیا گیا، اور ہم نے تمہارے اوپر ایک بار اور احسان کیا جبکہ ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی جو وحی کی جا رہی ہے، یعنی وہ تمام قصہ آپ کو سنایا جا رہا ہے جو آپ کی پیدائش سے لے کر آج تک ہو چکا ہے، کہ اس کو صندوق میں رکھو، پھر اس کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس کو کنارے پر ڈال دے، اس کو ایک شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبت ڈال دی اور تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ جبکہ تمہاری بہن چلتی ہوئی آئی، پھر وہ کہنے لگی، کیا میں تم لوگوں کو اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے؟ بس ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور اس کا غم نہ رہے۔ پھر تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ہم نے تم کو اس غم سے نجات دی اور ہم نے تم کو خوب جانچا۔ پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، پھر تم ایک اندازے پر آ گئے، اے موسیٰ، اور میں نے تم کو اپنے لیے منتخب کیا۔ ناظرین، حدیث فتون کے نام سے ایک طویل حدیث سنن نسائی کتاب تفسیر میں بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما منقول ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان آیات کی تفسیر دریافت کی۔
اور میں نے پوچھا کہ اس میں فتون سے کیا مراد ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ابتدا سے بیان کرنا شروع کیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک پہنچے تو فرمایا ان کی والدہ پر رنج و غم طاری تھا کہ یہ بچہ پیدا ہوگا تو قتل کر دیا جائے گا۔ یہاں پر قصے کو پہنچا کر فرمایا اے جبیر یہ پہلا فتون تھا، پھر قصہ بیان کرنا شروع کیا، اور جب یہاں تک پہنچے کہ جب لڑکوں کے قتل پر مامور پولیس والوں کو اطلاع ملی کہ فرعون کے گھر لڑکا آیا ہے تو چھریاں لے کر فرعون کی بیوی کے پاس پہنچ گئے کہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں پہنچ کر سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کیا کہ یہ دوسرا فتون تھا۔ پھر بیان کرتے کرتے جب دائیوں کے واقعے تک پہنچے تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایک گھرانے کی خبر دیتی ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ ان کا دودھ پیے گا اور وہ خوب اچھی طرح اس کی پرورش کریں گی۔ یہ سن کر محل میں موجودہ کنیزوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ عورت بچے کی ماں ہو یا کوئی خاص عزیز ہو، اس لیے یہ بچی اتنے وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ گھر والے اس کے خیر خواہ اور اس کے ہمدرد ہوں گے۔ تو اس وقت یہ بہن بھی پریشان ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہاں پہنچ کر فرمایا اے ابن جبیر رحمت اللہ علیہ یہ تیسرا فتون تھا۔ پھر بیان کرتے کرتے جب یہاں تک پہنچے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون نے داڑھی پکڑ کر زور سے کھینچی اور منہ پر تماچا رسید کیا تو فرعون نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر فرمایا کہ یہ چوتھا فتون تھا۔ پھر واقعے کو آگے بیان کرنا شروع کیا جب یہاں پہنچے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک فرعونی کو قتل کر آئے اور مدین روانہ ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کیا اور فرمایا یہ پانچواں فتون تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فتون کا اس واقعے کو قرار دیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر پر موت منڈلاتی نظر آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے بچا لیا۔ واقعے کی طرف واپس پڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں بھائیوں کو حکم فرمایا کہ تم جاؤ اور فرعون کو نصیحت کرو کیونکہ وہ حد سے زیادہ سرکش ہو چکا ہے۔